السلام علیکم پیارے بھائیوں، جو ہے اس بیان کو ضرور آپ سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ زندگی کے فلسفے کو سمجھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ کا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد لو اور دوسروں کی مدد کرنے والے بنو۔ ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی جرت مندانہ، بڑی عزت دارانہ، بڑی اخلاقانہ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اور کئیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر اس کا کام بن جائے گا۔ ایک مشہور حکایت ہے، ایک جنگل میں ایک صاحب گئے تو شیر کی دہاڑ سن کے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ تو جب درخت پہ چڑھے تو ان کی نگاہ پڑی کہ دور ایک لومڑی جو ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہیں، ٹانگوں کو پولیو ہوا، اپاہج ہے وہ۔ تو بڑی دیر لومڑی کو دیکھتے رہے، دل میں خیال آیا، سوچا کہ لومڑی کی تو دونوں ٹانگیں خراب ہیں لیکن یہ صحت مند بھی لگ رہی، تکڑی بھی لگ رہی، یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی؟ اس تک کھانا کیسے پہنچتا ہے؟ وہیں بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے بھی لومڑی کھاتی پیتی کیسی ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شیر جو ہے وہ ایک شکار لے کے آیا۔ اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا اور باقی جو بچا ہوا جانور ہے لومڑی کے سامنے پھینک کے، جب شیر چلا گیا تو لومڑی نے شکار کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ تو دل میں یہ بات طے ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو فوراً جب واپس شہر آئے، دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو یہ بھی آج سمجھاتا چلوں۔ فتویٰ اور چیز ہوتی ہے، دین کی سمجھ اور چیز ہوتی ہے۔ فتوے والے بندے کو کسی کام سے روک سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب بہت سارے لوگوں نے ارتداد کی تحریک چلانی شروع کی، اس ملک میں انگریز کے اشارے پہ مسلمانوں کا ایمان کھونے کی کوشش کی، تو ایک گاؤں میں گئے، وہاں پتہ لگا کچھ لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں۔ تو جو ملے انہوں نے کہا، جی حضرت تم ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھائیں۔ اب ان کے مسلک کے مطابق تو تعزیہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا اچھا تعزیہ اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر اٹھاتے رہو۔ کیونکہ وہاں تعزیہ اٹھانا اسلام کی، ایمان کے بچانے کی دلیل بن گئی۔ فتویٰ تو کہتا ہے کہ نہ اٹھاؤ۔ سمجھ ہونا اور بات ہے، فتویٰ ہونا اور بات ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ لومڑی کو رزق مل رہا ہے، فوراً گھر آ کے اعلان کر دیا کہ آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے، گھر پہ ہی رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، رزق ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے ہمیں۔ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تے تائیں کہندے بھی جیڑا بھی بندہ مسئلہ دسے پورا دسیا کرے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایسے کہا بھی اللہ کا وعدہ رزق ملے گا، کوئی بندہ کچھ کرے نہ کرے۔ تو گھر گیا، لڑکا نوجوان تھا، جا کے اپنی ماں کو کہتا آج سے میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اللہ ہی مجھے کھلائیں گے تو کھاؤں گا پیوں گا۔ ماں نے بڑی منت کی بھی کھا لے، کہتا کچھ نہیں کھانا۔ ایک رات گزری، صبح کو پھر ماں نے منت کی تو مانا نہیں، جنگل چلا گیا کھیت میں۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، ماں نے 10-15 پراٹھے بنائے، گوشت بنایا، تو گٹھری بنا کے وہ بھی پیچھے چلی گئی ماں کھیت پہ۔ بڑی منت کی بھی کھا لے، کہتا نہیں نہیں، جمعے میں گیا تھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا، تو میں تو نہیں کھاتا، بس اللہ کھلائے گا جب تب کھاؤں گا۔
اب ماں نے بڑی منت کی, نہیں مانا تو گٹری وہیں رکھ کے آ گئی واپس کہ جب بھوک لگے گی کھا لے گا. اتنی دیر میں وہاں 5-7 ڈاکو آ گئے. اب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ بندہ بھی سو رہا ہے, کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. کھانا کھولا, دیکھا بہترین کھانا ہے, اس کو اٹھایا. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ہو سکتا ہے کوتوال نے کوئی سازش نہ بنائی ہو, اس میں زہر ملایا ہو اور یہ بندہ بھی سو رہا ہے. اب وہ اسے کہہ رہے کھا, کہتے میں نہیں کھاتا. اب اس کو بڑا شک پختہ ہو گیا. اب ان ڈاکوؤں نے اس کی پٹائی کی, مار مار کے ایک پراٹھا کھلا دیا. اب باقی انہوں نے کھایا, وہ چلے گئے. تو یہ دوسرے دن جمعے کو پہلے ہی آ گیا سامنے. اب جب مولانا نے کہا کہ پچھلے جمعے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو, یہ بھی دسو جے بندہ نہیں کھاؤ گا تو اللہ تعالیٰ کٹ کٹ کے کھواؤ گا. کہتا پورا دسیا کرو مسئلہ. اب وہ جو جس نے لومڑی کو دیکھی تھی گھر جاتے کہتا نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا. تو وہاں سے ایک حضرت گزرے, مولانا صاحب بڑے, لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کام میں لگ گیا. کہتا جی اللہ رزق دیں گے. فوراً اس کے پاس گئے, قصہ سنا اور فرمایا تیرے بات پلے پڑی نہیں. جنگل میں جا کے تم نے جو لومڑی کو کھاتے ہوئے دیکھا, تمہارے بات نہیں پلے پڑی. اللہ تعالیٰ تجھے دکھا رہے ہیں شیر بنو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو لومڑی بننے کے چکر میں لگ گیا. شیر کے عمل کو دیکھو, خود بھی کھا رہا ہے, اس اپاہج لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے. میں نے اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, پچھلے سال آج کے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. بچپن سے میں نے اپنے ابا کو قریب سے دیکھا, اپنے دادا کو بھی دیکھا. جب یہاں کوئی مسلمان نہیں تھے تو جو 2-4 باہر آتے تھے, کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا, آخری عمر تک ان کا ایک طریقہ رہا کہ اگر کوئی آ گیا کہ جی میری مدد کر دیں, پوچھے تجھے کوئی کام آتا ہے؟ تو کئیوں نے کہنا کچھ نہیں آتا. تو ریتی دھونے کا جو اوزار ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں, جو لوگ ریتی دھوتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منگوا لیے. جو کوئی آتا تھا شروع میں, یہ میں سن 1956 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے. صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا, ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ خندق میں جب پتھر توڑے جا رہے تھے, صحابہ ایک پتھر کو توڑتے نہیں ٹوٹتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو, اور مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 3 ضربے ماری اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سمجھایا امت کو کہ اپنی قوت عمل کے ساتھ ہم تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب 1-2 مسلمان آتے تھے, جس کو کام نہیں آتا تھا تو ان کو ریتی دھونے کا کام سکھا کے کام پہ لگاتے تھے. کسی کو پوچھنا مشین باندھنی آتی ہے, 2 پیچکس پلاس خرید کے دینا, 2 دن سکھانا کہ چلو. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ساری زندگی میں دیکھا, جس سے پوچھا کیا کر سکتے ہو, چھوٹا کوئی کاروبار کر سکتے ہو, کوئی کام کر سکتے ہو, نوکری کر سکتے ہو, سب کو یہی مشورہ. اور پھر اس مشورے کو صرف مشورہ ہی نہیں, پوری طاقت لگانی, اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو متوجہ کرنا کہ اس آدمی کو کام کروانا ہے تاکہ یہ مانگنے والوں کی صف میں کھڑا نہ ہو. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو بڑے بڑے چودھریوں سے پہلے یہاں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے بار بار اللہ سے مدد مانگنی, کیونکہ مدد دینے والی ذات اللہ کی ہے. 50 سال سے لمبا عرصہ سے مدرسہ چلایا, اگر کبھی سامان بھی ختم ہو گیا تو کہیں فون کرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والے ہیں.